کراچی شہرک تو ہے معیشت کی، لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے جو عالم میں انتخاب ہے۔ 76 ایئرس میں کتنے بڑے لوگوں کو کراچی نے جنم دیا، اس میں کتنے ادیبوں کو جنم دیا۔ کراچی میں بلڈنگز ہیں جو کہ پارٹیشن سے پہلے کی بلڈنگز ہیں۔ ہمارا کیونکہ شعبہ ہے سب سے زیادہ وائبرنٹ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک، کہ ہماری آپ کی ہم سب کی جستجو ہونی چاہیے ایک بہتر معاشرے کے لیے۔ پیشن جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے۔ بری چیز ہوگی جلدی نکلتی ہے، اچھی چیز کو نکلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ نکلتی ضرور ہے۔ تو پورا ہندوستان اجڑا تو کراچی آباد ہوا۔ واٹ از کراچی ٹاکیز؟ بہت اچھا سوال ہے۔ لوگ اس پروگرام کو جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلے ان کا ایک ویٹ ہوگا کہ کیا وجہ ہے کراچی ٹاکیز۔ اچھا، کراچی ٹاکیز نام رکھنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جس تناظر میں رکھا گیا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک فلمی سیٹ اپ ہوتا تھا ہندوستان میں، مدراس ٹاکیز۔ ایک فلمی سیٹ اپ ہوتا تھا ہندوستان میں، اس کو کہتے تھے بامبے ٹاکیز۔ تو کراچی میں اور پاکستان میں اس طریقے سے ٹاکیز کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب نام کیوں رکھا گیا؟ کراچی شہرک تو ہے معیشت کی، لیکن کراچی ایک ایسا شہر ہے جو عالم میں انتخاب ہے۔ وہ ایک ایسا شہر ہے کہ پورا ہندوستان، جس وقت مائگریشن ہوئی تو پورا ہندوستان اجڑا تو کراچی آباد ہوا، اور کراچی کی سگنیفیکنس ہے۔ تو ہم نے اپنے چینل پہ جو نام کو فوکس کیا ہے وہ کراچی، تو جو ہمارا کانٹینٹ ہوگا وہ موسٹلی کراچی کے متعلق ہوگا، اور کراچی میں ہی کس طریقے سے ہوگا وہ ہم آگے چل کے اپنے ایپیسوڈس میں کلیئر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا، آپ نے مجھے بتایا آپ انسپائر ہوئے بامبے ٹاکیز سے، اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی کراچی ٹاکیز کا آئیڈیا کب آیا آپ کو؟ اچھا، بہت عرصے سے تھا مجھے، ایک کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی، جیسے مجھے آپ ملے، اور آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ آپ بہت ڈبیٹ کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جس وقت ڈبیٹ جیتنا شروع کی تو پھر آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بہت سارے فورمز پہ آپ جیتے اور آپ نے کام کیا، پھر ظاہر ہے پھر آپ کا انٹرنیشنل وزٹس رہے، اس میں بھی آپ نے بہت ساری چیزیں کی، اور پھر ایف ایم سے آپ ساتھ جڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ ٹیم بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ بالکل۔ تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کے ساتھ پھر اگر ہر ٹیم ممبر جیلن کرے اور اس کے ساتھ جینا شروع کرے تبھی وہ چیز آگے بڑھتی ہے، ورنہ پھر وہ آئیڈیا ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب الحمدللہ ٹیم ہے، ریسرچ کی ٹیم ہے، ہماری میڈیا کی ٹیم ہے، ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ہماری پوری پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کی ٹیم ہے، چینل کی ٹیم ہے۔ اس میں ہم جو کور کریں گے اس میں ہم لائف اسٹائل بھی کور کریں گے۔ یہ سارٹ آف جو ہے وہ میگزین جو ہوتا تھا، ایک ویڈیو میگزین جس کو آپ کہتے تھے، اگر ہم نام لیں تو ہندوستان میں ایک پروگرام آتا تھا لہریں، تو اس کی ویڈیو کیسٹ VHS میں آتی تھی، تو وہ اس کے اندر پوری فلمس کے مہورت کب ہو گئے، کس فلم کا کیا ہوا، تو ویڈیو پہ آتا تھا۔ پاکستان میں بہت سارے چینلس نے میگزین شوز کیے، بٹ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو وہ نہیں ہو رہے، تو ہم ان کو سارٹ آف میگزین شو کے طور پہ لے کے چلیں گے اپنے کراچی ٹاکیز کو۔ بہت سارے پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ آ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کرے گا؟ وائی آر وی سٹنگ ہیئر؟ جب اتنی زیادہ ریس بہت زیادہ ہو تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار لوگ دیکھیں گے ایسا کانٹینٹ، سنجیدہ کانٹینٹ؟ اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروڈکٹ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی بات نئی نہیں ہے۔ بالکل، دنیا میں ساری باتوں کے انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ ہمارے پروگرام کی جو سب سے زیادہ منفرد بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دیکھیے ہم اس کو اس طریقے سے کور کریں گے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، کراچی کے اندر کتنے مزارات ہیں، لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی مزار کا پتہ ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کو بھی ایک ہی کا پتہ ہوگا۔ بالکل۔ کراچی میں کتنے ہیں؟ اچھا، کراچی میں پھر اس کے بعد کون کون سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں پیدا ہوئے؟ اب قائد اعظم محمد علی جناح بھی کراچی میں ہی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک پورے کے پورے 76 ایئرس میں کتنے بڑے لوگوں کو کراچی نے جنم دیا، اس میں کتنے ادیبوں کو جنم دیا۔ ہم ان سب کے متعلق اس کو پروگرام کو شامل کریں گے۔ اگر آپ کراچی کے مختلف علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے اسٹریٹس کے نام ہمارے جو ہے وہ نیشنل ہیروز پر ہیں، تو لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ نیشنل ہیروز نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ۔ تو ہم اس کو آؤٹ ڈور بھی شوٹ کریں گے۔ کراچی میں بلڈنگز ہیں جو کہ پارٹیشن سے پہلے کی بلڈنگز ہیں، بالکل، تو اس کے اوپر پوری اسٹوری ہم کریں گے کہ یہاں پہ بہت بڑے چرچز ہیں، یہودوا کے بہت بڑے گھر ہیں، ان کے گرجاز ہیں، مندر ہیں،
تو یہ نوروز ہوتا ہے تو ایرانیوں کی بہت بڑی چیزیں ہیں, پارسیوں کا بہت کچھ ہے. تو ہم اصل میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی کریں گے, ریسرچ بیس. تو اب کتنے سینماز ہوتے تھے, اب کہاں رہ گئے؟ تو ہم اس پہ ایک موضوع پہ بات کریں گے. اچھا کتنے پارکس ہوتے تھے اور اب کتنے پارکس موجود ہیں؟ اچھا کراچی کے 18 ٹاؤنز ہیں, تو 18 ٹاؤنز کے 18 پروگرام کریں گے. اس ٹاؤن کے اندر کی جو شخصیات ہیں بڑی بڑی, مطلب اورنگی ٹاؤن ہے وہ اپنے آپ میں ایک شہر ہے, تو اس کے شہر کے اندر سماجیات کے کون کون سے لوگ ہیں, اس کی کون کون سی لائبریریز ہیں, کون کون سے پبلک کے پارک ہیں. مطلب ہم اس پروگرام کو انفارمیٹیو اتنا بنانے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ممتاز کرے گا دوسرے پوڈ کاسٹ سے, کیونکہ اس میں ہم موسٹلی زیادہ تر چیزیں اسی طریقے کی کر رہے ہوں گے اور آؤٹ ڈور میں کر رہے ہوں گے. مطلب کراچی کے کتنے بیچز ہیں, لوگوں کو صرف 2 ہی بیچ پتہ ہے. بالکل ایسے, ایک یہ بیچ پتہ ہے ہاکس بے کا, دوسرا بیچ یہ پتہ ہے DHA کا. اس کے علاوہ بہت سارے بیچز ہیں, تو وہ کیوں ابھی تک کور نہیں ہو سکے؟ تو ہم اس کو اس طریقے سے لوگوں کو نکالیں گے, دکھائیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, پھر وہ آپ اپنا سیگمنٹ دیکھیں گے. آپ اس کے اندر جو لائف اسٹائل کا آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے, لوگوں کو ساتھ آپ انگیج ہوں گے, بات کریں گے. اور آپ مجھے تھوڑا سا اپنا بتائیں نا کہ آپ نے اس کے اندر اپنے انپٹ دیکھنے ہیں اپنے سبجیکٹس کے, وہ آپ کون کون سا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, جیسے ہم کراچی ٹاکیز کی اسپیسیفکلی کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی کے حوالے سے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت ہی امیزنگ ایونٹس, جیسے ابھی ریسنٹلی پورٹ گرینڈ میں, آپ کا بھی تعلق پورٹ گرینڈ سے ہے, تو پورٹ گرینڈ میں ایک ایونٹ ہوا سرکس, جو کہ کراچی میں ہم نے نہیں دیکھا پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ. اس کو لوگوں تک پہنچانا, اور کیونکہ میرا کام ہوسٹنگ ہے تو بہت سے ایونٹس میں جانا, ان کو کور کرنا, ایک تو یہ چیز جس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کراچی ٹاکیز کو لے کے, کہ ہم مختلف ہونے والے ایونٹس کو بھی کور کر رہے ہوں گے. اپ کمنگ ایونٹس کا بھی ہمارے پیجز پہ اپڈیٹ آ رہی ہوگی, جو بھی ایونٹس آ رہے ہیں عوام کے لیے, پبلک کے لیے, اس حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف سیلیبریٹیز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم بھول چکے ہیں, جو لیجنڈس ہیں, جو اس ایج میں ہیں, ابھی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جن کو ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے, لیکن جب وہ آف اسکرین ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں. تو اس قسم کے کچھ لیجنڈس سے ملاقات کروانی ہے لوگوں کی, اور ایک مخصوص عمر کا حصہ 40, 50, 60, اس عمر میں جو لوگ ہیں وہ اپنی نوسٹالجک وائب سے کنیکٹ کریں, جب وہ اپنے اسٹارس کو اسکرین پہ دیکھیں اور پھر سے ان کی باتیں سنیں کہ اب وہ کیا محسوس کرتے ہیں, ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہی وہ دلچسپی ہے, جیسے اس بات کو آپ نے آگے بڑھایا, اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈیفینیٹلی اس میں سیگمنٹیشنز ہوں گی. اس میں ایک آپ کا پوڈ کاسٹ ہو رہا ہوگا, ایک میرا الگ ہو رہا ہوگا, کچھ ہمارے اور اینکرز پرسنز اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, جس میں وہ اپنا کر رہے ہوں گے, گیجٹس پہ بات ہو رہی ہوگی, اس پہ ہم بہت ساری ٹریڈنگ پہ بات کر رہے ہوں گے, بہت ساری ہم اسپورٹس پہ بات کر رہے ہوں گے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ بات ہو رہی ہوگی. اچھا ایسے بہت سارے اسپورٹس ہیں جو مین اسٹریم پہ تو بہت زیادہ کور ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن پاکستان اس میں بہت آگے ہے. جسٹ لائک اگر ہم بات کریں تو اسپیشل بچے جتنے ہمارے ہیں وہ اولمپکس کے اندر بھی بہت سارے میڈلس لے کر آتے ہیں, تو ان کی کوئی بھی چیز اس طریقے سے کور نہیں ہوتی یا ان کو نہیں بتایا جاتا. تو ہمارے جو سیگمنٹس ہوں گے اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم ان کو بھی موقع بھی دیں گے, اور ظاہر ہے کہ جو ڈفرینٹ ہے چیزیں وہ یہی ہیں جو اب تک لوگ اس طریقے سے کور نہیں کر رہے ہوتے. باقی جو روایتی چیزیں ہیں جس میں شوبز کے اسٹارز ہیں ہمارا, کیونکہ شوبز ہے سب سے زیادہ وائبرنٹ, کیونکہ اس کی پارٹیز, اس کی لائف اسٹائل, اس کی گوسپنگ, لوگوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے پروگرام کو بورنگ کرنے کی بجائے آگے والے دنوں میں ہم انٹرٹینمنٹ کی طرف کریں گے. انفرٹینمنٹ ہمارا بیسک ہوگا, لیکن ہم اس کو انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اور جی بالکل, میرے خیال میں جو ابھی بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے, کیونکہ ہم جو کانٹینٹ ہمارے ویورز تک پہنچاتے ہیں پھر بعد میں خود ہی شکایت کرتے ہیں کہ جی اچھا کانٹینٹ نہیں آ رہا, ہماری عوام یہ کانٹینٹ دیکھ رہی ہے, جی کیا وائرل ہو رہا ہے, ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. لیکن میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گی آپ کو کہ آپ نے اس چیز پہ فوکس کیا, اور ایک بہترین کانٹینٹ جس سے لوگ سیکھیں, جس سے لوگ اپنی وائبس کو کنیکٹ کریں, اپنی روٹس کو کنیکٹ کریں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو کاشف آن دس کہ آپ نے بہت اچھا وینچر اسٹارٹ کیا ہے. وی آل آر ٹوگیدر, وی آر اے ٹیم, اور ہم بالکل ملاقات اپنے اور اینکرز سے بھی کرائیں گے جو یہ پروگرام کریں گے. آپ اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک. ٹیم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ہماری جو ٹیم نظر نہیں آتی ہمارے لیے وہ چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اس کا بہت ایک کلیدی
کردار ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اس بات کو تھوڑا سا دیکھیے کہ لوگ جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں یا جتنے بھی چینل چل رہے ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں ان سے مختلف اس لیے بھی ہوں گی کہ ہم اس کو انسٹاگرام اور فیس بک کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ چلائیں گے. ہم صرف اور صرف ایک یوٹیوب کو ہی جو ہے اس کے اندر پروگرامس کو اپلوڈس نہیں کریں گے. دوسرا یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا, ہم شاعروں کو بلائیں گے, ہم ادیبوں کو بلائیں گے, ہم مصوروں کو بلائیں گے, ہم فنون لطیفہ کے تمام ان شعبوں کے لوگوں کو بلائیں گے جو اس طریقے سے پاپولر نہیں ہے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہے. دے آر میسٹروز اپنے اپنے اس میں, ان کو موقع نہیں ملا ہے. ابھی آپ کچھ دن پہلے دیکھیں کہ ایک ڈیجیٹل ہمارا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر ایک بہت بڑے موسیقار ہیں حیدرآباد میں, وہ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ وہ ایک کیٹیگری کے میوزیشین تھے, انہوں نے میڈم نور جہاں کو بھی ریکارڈ کیا ہے, مہدی حسن صاحب کو بھی ریکارڈ کیا ہے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے, ان کو ہم نے سامنے لانا ہے اپنے پروگرام کے توسط سے. ہم نے پلیٹ فارم ان کے لیے بنانا ہے تاکہ ایسے بہت سارے لوگ جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ سکے, ہماری آپ کی ہم سب کی جستجو ہونی چاہیے ایک بہتر معاشرے کے لیے. تو اس چینل کو بھی ہم ایک بہتر معاشرے کے تشکیل کے لیے ایک اچھے خواب دیکھنے کی خاطر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں کانٹینٹ وائرل ہو. وائرل آپ کے نزدیک ویسے کتنا ضروری ہے کہ ایک چیز وائرل ہو؟ وائرل میرے خیال میں جو چیز پسند آتی ہے یا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ کنٹروورسی ہوتی ہے تو وہ ضرور وائرل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ نہیں ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہو, کم ہی صحیح لوگوں تک بات پہنچ رہی ہو, اور اس کا میرے خیال میں تو یہ زیادہ چیز میٹر کرتی ہے رادر دین کہ آپ اوور نائٹ کسی بھی ایک وجہ سے وائرل ہو جائیں. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے, جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کو ملٹیپل چوائسیز تھیں اور آپ کے پاس یہ بھی تھا کہ سیٹ اپس بھی تھے اور مین اسٹریم میں بھی آپ کے پاس ایک آدھ آفر تھی, سب کچھ تھا, لیکن آپ نے کیوں اس آئیڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو لیو اپ کیا کہ نہیں آئی سولڈ اٹ اور یہ زیادہ میرے دل کے قریب ہے؟ تو اس میں آپ کے لیے کیا چیز آپ کو موٹیویٹ ہوئی؟ اچھا, آپ کو جوائن کرنا یا آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا میرے لیے اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ جو آپ کا ایک نظریہ تھا اس کو لے کے, جو پوائنٹ آف ویو, جو مقصد تھا اس کے پیچھے, وہ میں بہت زیادہ لیک کر رہی تھی. مجھے لگتا تھا کیونکہ جتنی بھی پلیٹ فارمس پہ میں کام کر بھی رہی ہوں اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی میں نے کام کیا ہے, لیکن وہ چیز مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم ایک نا TRPs کی ریس میں ہیں اور ہمیں اس میں کانٹینٹ کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں لوگ دیکھ لیں, لوگ پسند کریں, چاہے ہم کوئی بھی بات کریں, یا لوگ پسند نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ مذاق کیوں ڈالیں تاکہ ہم وائرل ہو جائیں. بٹ آپ کا یہ ایک بہت زیادہ بامقصد کام ہے, اور اگر کوئی ٹیلنٹ ہے مجھ میں جو آپ کو نظر آیا تو وہ ایک بہتر جگہ پہ یوٹیلائز ہو. تو اور دوسرا ایک ہوتی ہے سوچ کی آزادی. مجھے سب سے جو بہترین بات لگی وہ یہ کہ آپ نے مجھے اس چیز پہ پابند نہیں کیا کہ میں اسپیسیفک یہی شو کر سکتی ہوں یا اسی اسکرپٹڈ کانٹینٹ پہ چلوں گی. آپ نے مجھے, بلکہ سارے اینکرز جو ہمارے ساتھ ہیں, آپ نے سب کو آزادی دی ہے کہ ہم کچھ بھی اپنا اچھا کانٹینٹ انفوٹینمنٹ کے لحاظ سے, انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے لا سکتے ہیں. سو دس واز دا کک دیٹ اٹریکٹڈ می. اور سب سے بڑی بات ہے یہ اونرشپ کی. میرے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جو چیزیں, وہ اونرشپ کے ساتھ ہے. ان کا کہیں نہ کہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں مانیٹری بھی, ہماری جو ویوز ہوں گے, ہماری چیزیں ہوں گی, ایک تو فکس ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ گرو کرے گا تو آپ بھی گرو کریں گے. کیریئر نا جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے, وہ چیز ہمارے لیے بڑا پرابلمٹک ہو جائے گی. تاکہ پھر اس میں آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یار اب یہ چونکہ اپنی چیز ہے, تو جب آپ اپنی چیز کے ساتھ اسٹے کرتے ہیں تو وہ کانسیپٹ سارے کے سارے, میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. تو پیشن جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے کبھی بھی. آپ دیکھیں کہ ہم نے پورٹ گرینڈ کے اندر رہتے ہوئے تمام زبانوں کے پروگرامس, ان کے دن جس طریقے سے سیلیبریٹ کیے, ہولی, دیوالی, نوروز, ایسٹر, کرسمس, کلچر ڈیز, سارے کے سارے جتنی زبانوں کے آپ دیکھ رہی ہیں, آپ خود ہوسٹ کرتی ہیں وہاں پر بھی, آپ دیکھتی ہیں لوگ کتنے بڑے پیمانے پر اس پہ آتے ہیں, جڑتے کیسے ہیں. تو یہ جوڑنا ہے لوگوں کو, پیپل ٹو پیپل کنیکشن جو ہے نا, یہ بہت مسنگ ہے سوسائٹی میں. اچھی چیزوں پہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, بری چیز ہوگی جلدی نکلتی ہے, اچھی چیز کو نکلنے میں وقت لگتا ہے لیکن وہ نکلتی ضرور ہے. میں تو چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہاں اس پلیٹ فارم سے بھی بتائیں کہ جب آپ نے سندھ کلچر ڈے کیا تو کس طریقے سے لوگوں نے اس کو پذیرائی کی؟ بالکل ایسا ہی ہے. انفیکٹ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی ٹو بی آنیسٹ سندھ کلچر ڈے پہ, لیکن جتنے بہترین طریقے سے, جتنی پازیٹیو وے میں ایک کلچر کو پورٹری آپ
کرتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں یا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بیکاز ہم سندھ میں رہتے ہیں, ہم کراچی میں رہتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو اون کرنا, اپنے کلچر کو, پاکستان کے تمام کلچرس کو, نہ صرف سندھ کلچر ڈے بلکہ میں نے مختلف کلچرل ڈیز پہ بھی میں رہی ہوں پورٹ گرینڈ میں, تو جس طریقے سے وہ ایک اون, ہر بار لگتا ہے کہ پورٹ گرینڈ تو شاید سندھیوں کا ہے, پورٹ گرینڈ تو شاید پٹھانوں کا ہے, پورٹ گرینڈ تو شاید بلوچیوں کا ہے, پورٹ گرینڈ شاید پنجابیوں کا ہے, جس طریقے سے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نہایت ہی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کروا چوتھ جی کہیں نہیں ہوتا پبلکلی, پورٹ گرینڈ میں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے برابر میں جو مندر ہے جی جی وہ بہت ہسٹوریکل مندر ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا موضوع میں کہ ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے, کہاں کہاں مندر ہیں, کیا کیا اس کی ہسٹری ہے, تو انشاءاللہ دیکھنے والوں کو بہت کچھ ملے گا اس نئی تمناؤں کے ساتھ کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہم اس چیز میں آگے کامیاب ہوں گے. اینڈ فائنلی سم ون ہیز ٹیکن اے اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز بیٹر کانٹینٹ. تھینک یو. Thank you. Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.